انہوں نے یہ بھی منت مانی تھی کہ یا اللہ 10 بیٹے ہوں اور سارے کے سارے بلوغت کو پہنچ جائیں، سارے کے سارے جوان بھی ہو جائیں، تو جو 10واں بیٹا ہوگا نا وہ میں آپ کے نام پر قربان کروں گا۔ اب ان کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، 10 بیٹے ہوئے۔ اس خاندان کا دوسرا فرد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان پر آزمائشوں کا سلسلہ ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ تھے نا، جیسے حضرت عبد المطلب حسین تھے نا، حسین و جمیل تھے، وجیح النظر تھے، تو انہی کی طرح حضرت عبداللہ بھی ایسے ہی تھے، یہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ اب ان کو اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے تو منت مانی تھی، اب منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ اپنے بیٹے کو گھر سے نکل کر چل پڑے۔ اب جب خاندان والوں کو پتہ چلا کہ یہ اپنے جیسے خوبصورت بچے کو جو ہے نا، یہ جیسے خود یہ خوبصورت ہے ویسے ہی اپنا جو سب سے زیادہ خوبصورت بیٹا ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہے ہیں، تو خاندان والوں نے انہیں روکا، کہنے لگے عبد المطلب اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کیجیے۔ تو اب جو ہے اب یہ سوچنے لگے کہ میں نے نظر بھی پوری کرنی ہے، منت بھی پوری کرنی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو خاندان والوں کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ان کے بدلے میں 10 اونٹ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں، بلکہ یہ قرآن اندازی ہوئی کہ ان کے نام پر قرعہ ڈالتے ہیں، 10 اونٹوں کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی دفعہ قرعہ ڈالا، عبداللہ 10 اونٹ، عبداللہ 10 اونٹ، ایک پرچی پہ عبداللہ لکھا ہوا ہے، دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھا ہوا ہے۔ اب پرچی ایسے ملا کے اٹھائی گئی، عبداللہ نام نکل آئے۔ اب پہلی دفعہ یہ ہوا، دوسری دفعہ پھر پرچی ڈالی گئی، اب 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ اب پھر پرچی ڈالی گئی، پرچی جو ہے نا وہ ملا کر پھر اٹھائی گئی تو پھر عبداللہ۔ اب تیسری بار پھر پرچی ڈالی گئی 10 اونٹ اور بڑھا کر، اب جب اٹھائی گیا پھر عبداللہ۔ چوتھی دفعہ پھر پرچی ڈالی گئی 10 اور اونٹ ملا کر 40، پھر عبداللہ 50، پھر عبداللہ 60، پھر عبداللہ 70، پھر عبداللہ 80، پھر عبداللہ 90، پھر عبداللہ۔ جب 100 پہ بات آئی نا، 100 اونٹ پہ، تو اس وقت حضرت عبداللہ کی بجائے وہ 100 اونٹ کی پرچی نکل آئی۔ اب حضرت عبد المطلب نے جو ہے حضرت عبداللہ کی بجائے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ اس حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ کا لقب بھی ملا۔ بات سمجھ لگ رہی نا کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے تھے۔ اب یہ دوسری آزمائش کس پہ آئی؟ حضرت عبداللہ پہ آئی کہ یہ قربان ہونے جا رہے تھے، قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کو قربان کروایا۔ اب یہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، اب ایسے کسی کام کے سلسلے میں یہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، تنے تنہا ہے، کیا تنے تنہا ہے، سواری ہے، کوئی قافلہ نہیں، بس اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ اب راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں یہودیوں کی بستی آباد تھی، وہاں یہودیوں کی بستی آباد تھی۔ اب اس وقت کے جو یہودی تھے نا، تو مرد جو عورتیں تھیں وہ بھی ان کی پڑی ہوئی تھی، ان کے پاس تورات تھی نا، تو وہ تورات کی وہ حافظہ تھیں، عالمہ تھیں، وہ تورات کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا، اور ہر عورت جب اس کو یاد کرنا سعادت سمجھتی تھی۔ آج تو ہم سے یہ سعادت ختم ہو گئی نا، یہ بھی ہماری ایک بدبختی ہے کہ ہمیں کلام الہی سے محبت نہیں رہی۔ تو ان عورتوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا نا، اس کے والد میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو اب ایک عورت جو ہے وہ گھر سے باہر بیٹھی ہے، اس نے دیکھا نا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، جیسے ہی وہ قریب پہنچا نا، عبداللہ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں، یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں۔ اس عورت نے فوراً حضرت عبداللہ کو نکاح کی آفر کر دی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر آپ سے نکاح نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنے فرم بردار۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے جب اس کو 2-4 پیسے مل جاتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے جی بس اب والدین تو وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ زمانہ کس انداز میں چل رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کی یہ کیفیت ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی تربیت میں اس کے والدین کا کتنا ہاتھ ہے، اس کی والدہ کا کتنا ہاتھ ہے، اس کے باپ کا کتنا ہاتھ ہے، اس کے بھائیوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس کی بہنوں کا کتنا ہاتھ ہے۔ یہ سب کی محبتیں تھیں، تب تو یہ بچہ پروان چڑھا ہے، تب تو یہ نوجوان بنا ہے۔ اسے والدہ کی محبت نہ ملتی تو خدا جانے یہ کیسا بچہ بنتا، اسے والد کا پیار نہ ملتا تو خدا جانے یہ کیسا بنتا، نیک بخت بنتا، بد بخت بنتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جن بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ بچے کیسے جوان ہوتے ہیں، یا ان بچوں کی جوانی کس انداز میں گزرتی ہیں؟ جن بچوں کے والدہ کا سایہ نہیں ہوتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی جوانی کس انداز میں گزرتی؟ نہیں میرے بھائی، آج اگر تو نوجوان ہو گیا ہے تو اپنے والدین کا احسان مان۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر تیرے سے شادی نہیں کروں گا۔ تو اب اس عورت نے کہا چلو شادی نہیں کرتا، ویسے ہی ملاقات کر لے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں،
نہیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ جس پیغمبر نے دنیا میں آنا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسب نسب کو پاک صاف کرتے ہیں، اس کے حسب نسب میں کسی قسم کی پلیدگی یا گناہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اب چلتے چلتے جب مدینہ المنورہ میں پہنچے نا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیک بختی کا، ان کے نیک ہونے کا وہاں بڑا چرچا تھا، کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ معزز پاکیزہ شخصیت ہے تو حضرت آمنہ ہی ہے۔ تو بہرحال والدہ کے مشورے سے طے ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ دن وہاں گزار کر مدینہ المنورہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپسی مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں اللہ کا کرنا اب ایسا ہوا، اب یہ دو شخصیت کا امتحان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ بھی امتحان سے گزر گئے، حضرت عبد المطلب وہ بھی امتحان سے گزر گئے۔ اب تیسری شخصیت حضرت آمنہ کا امتحان شروع ہو رہا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اصل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناگہانی وفات سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کو سیرت نگاروں نے بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو ایک کڑی آزمائش سے گزارا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، مگر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ دونوں کو زیادہ وقت ساتھ گزارنے کا موقع نہ مل سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام یعنی غزہ بصرہ کی طرف گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، یہ حمل کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک نوجوان اور نو بیاہتہ خاتون کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد شوہر کا سایہ سر اٹھ جائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صدمہ بڑی صبر و رضا کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کے بغیر جنم دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر و ابتلاء کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمری میں بیوگی کا غم دیا اور پھر تھوڑے عرصے بعد دنیا سے بلایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور تربیت نصیب ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش یہ تھی کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی اور انہوں نے بیوگی کی کڑی حالت برداشت کی۔ پھر بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کے سائے کے بغیر پروان چڑھتے دیکھا۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور اس بات کا حصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت براہ راست رب العالمین کے انتظام میں۔ تو بہرحال حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا کے سب سے بڑی آزمائش صبر ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد کم عمری میں بیوگی کا غم سہنا اور اپنے بیٹے کو باپ کے سائے کے بغیر پالنا، یہ صبر و رضا کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے صبر و استقامت کی روشن مثال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔